تو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سفارتکار کون ہے جو پاکستان کا دنیا میں قد اٹھا رہا ہے؟ کے اندر جس طرح سے پاکستانی افواج کا مورال بلند ہوا ہے، یہی چیز ٹرمپ کو متاثر کیا اس چیز نے، اور ٹرمپ اسی لیے اپنی 20 دفعہ جو تقاریر ہیں اس میں یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو جہاز اس کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے، ایسی ایگزیکٹ فگر ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ جتنی دفعہ بات ہوئی اس نے کہا جی پاکستان انڈیا کے ساتھ طیارے مار کے رہے۔ اگر امریکہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان نے کچھ کر کے دکھایا تو وہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں رانا کامران۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اب میں آج ایک نیا سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دنیا میں سفیر کون ہے جو پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کی ریپوٹیشن اور پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ارشد اعظم صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے اس جو گتھی ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی کابینہ، پاکستان کے لوگ اس وقت بڑے پر اعتماد، اور یہ اعتماد جو ہے یہ بڑی مشکل سے ملا ہے اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سفارتکار کون ہے جو پاکستان کا دنیا میں قد اٹھا رہا ہے، پاکستان کی فتوحات کے سلسلے بڑے ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ آپ دیکھیں کہ اگر سفارتکاری کی بات کو ملحوظ خاطر رکھیں تو آپ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے سلامتی کونسل کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ اس چیز پہ واویلا کیا گیا کہ اگر پاکستان سلامتی کونسل کا صدر بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھی اٹھائے گا، وہ فلسطین کے مسئلے کو بھی اٹھائے گا، پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان محکوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کو اجاگر کرے گا اس عالمی فورم پہ۔ اب دیکھیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد ایک دم سے ایک سینیریو بدلتا ہے کہ انڈیا بھاگا جاتا ہے اس کے پاس، ٹرمپ کے پاس، اور اسے کہتا ہے کہ ہماری پاکستان سے صلح کروا دو اور یہ جنگ کو ختم کروا دو۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے ٹرمپ، اور جس طرح سے پاکستان نے انڈین حملے کو ناکام بنایا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جس طرح سے پاکستانی افواج کا مورال بلند ہوا ہے اور جس طرح سے اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو یہی چیز ٹرمپ کو متاثر کیا اس چیز نے، اور ٹرمپ اسی لیے اپنی 20 دفعہ جو تقاریر ہیں اس میں یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو جہاز اس کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے، ایسی ایگزیکٹ فگر ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ کسی جگہ پہ اس کی زبان نہیں لڑکھائی، کسی جگہ پہ اس نے کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی، جتنی دفعہ بات ہوئی اس نے کہا جی پاکستان انڈیا کے ساتھ طیارے مار کے رہے۔ آپ دیکھیں کہ جو یو ایس ہے، امریکہ جو ہے وہ فی الحال اس وقت سپر پاور ہے، اس میں تو دوسری کو رائے نہیں ہے۔ جس طرح وہ پوری دنیا کے معاملات میں وہ نظر رکھتا ہے، شاید کوئی ترقی پذیر جو ملک ہے وہ نہ رکھتا ہو۔ اور جو سب سے بڑھ کے بات وہ یہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ ٹرمپ اس لیے اس کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کا سب سے جو بڑا مخالف چائنا ہے وہ ایشیا میں، وہ پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ جو بھارت ہے یہ روس کی گود میں جب جا کے بیٹھتا ہے، روس سے جا کر تیل خریدتا ہے، تو یہ بات ٹرمپ کو ہضم نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارا ایشو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اچیومنٹ ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو آپ رجسٹر نہیں کرا سکتے۔ مجھے یہ بتائیں شہباز شریف صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ کام کرنا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں سر، کہ بعض دفعہ آپ کام کر لیتے ہیں لیکن وہ جی میں پنجابی چ کہتے ہیں کہ ٹمکانا اوکھا ہوتا ہے، کہ کام کر لینا اور کام کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا، رجسٹرڈ کرانا، یہ تو آپ کو پھر وزیر اعظم پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بندہ کوئی نارمل نہیں ہے بھائی۔ آپ دیکھیں کہ جو جب سے یہ اس موجودہ حالیہ جو حکومت کا ٹینور چل رہا ہے، شہباز شریف مسلسل غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کا معاملہ اس میں بھی جا رہی ہیں، اقوام متحدہ میں بھی جا رہے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ بھی آ رہا ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ کے ملک کا سربراہ خود جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، سفارتکاری میں اپنا وہ حصہ ڈالتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا ہوا تھا کہ اس لڑائی کے بعد تو جو بھارتی وزیر خارجہ ہے اس نے بھی پوری دنیا کے وزٹ کیے، وہ بہت سارے ملکوں کے پاس کے اپنا موقف لے کے، اپنا جھنڈا لے کے، لیکن اس کو کہیں سے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ایک جھکاؤ ہے حکومت کا یا عالمی قوتوں کا جو ہے وہ مخصوص دائرے کے اندر سے نکل کے واضح ہو جائے کہ اس نے کس طرف کس کو فیور کرنا ہے۔ اب اگر امریکہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان نے کچھ کر کے دکھایا تو وہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ جو امریکن صدر ہے اس نے خود ڈائس پہ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی، پھر ہمارے جو پی ایم ہیں وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اسپیچ کی،
تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور جو پرائم منسٹر یہ رانا صاحب واقعتاً پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس طرح جس طرح سے پاکستان کو عزت مل رہی ہے اور جس طرح سے شہباز شریف کو انہوں نے اپنی تقریر کو ادھورا چھوڑ کے ٹرمپ نے موقع دیا کہ آپ آئے اظہار خیال کریے، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے۔